میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمیں 3 دن کے اندر اس چینل پر 1000 سبسکرائبر پورے کرنے ہیں۔ ناصرہ، چلو اب کھانا کھا لو، کہیں نظر نہ لگا دینا اسے۔ شمائلہ: میں کہاں نظر لگاؤں گی باجی، یہ تو ویسے بھی ہر کسی کی نظر میں رہتا ہے۔ گھر پر بھی موم ڈیڈ اسی کی باتیں کرتے ہیں، اور کریں بھی کیوں نہ، میں خود بھی اس کی باتیں کرتی ہوں۔ مجھے اس جہنم سے آزاد کروانے والا یہی تو ہے۔ اگر یہ نہ آتا تو شاید میں کبھی اس دوزخ سے نکل ہی نہ پاتی۔ شمائلہ باجی کو سنجیدہ ہوتا دیکھ کر ناصرہ باجی نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں ریلیکس کرنے لگیں۔ شیرو: کیا باجی، آپ بھی اچھے بھلے موڈ کی واٹ لگا دی؟ اب بار بار وہی سب یاد کرتی رہو گی کیا؟ اب آپ کو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے، جیسا انکل آنٹی چاہتے ہیں۔ اور میرا کیا ہے، میں تو ہمیشہ آپ کے پاس ہوں۔ اس کے بعد ہم نے ساتھ میں لنچ کیا اور نکل پڑے۔ شمائلہ باجی تو اپنے گھر چلی گئیں۔ ناصرہ باجی مجھے ساتھ لیے صابرہ خالہ کے گھر آ گئیں۔ میں نے زینت کو یہیں آنے کا کہہ دیا فون پر۔ تھوڑی دیر میں میں نے اپنی پیکنگ کی اور گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر میں ایک ایک کر کے سب سے ملا، اور تب تک زینت بھی آ گئی تھی۔ پھر زینت بھی سب سے ملی۔ جب صبا کو پتہ چلا کہ زینت بھی میرے ساتھ گاؤں جا رہی ہے تو وہ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ خالہ نے بھی اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر بعد میں، زینت اور صبا گاؤں کے لیے نکل گئے۔ باتوں باتوں میں میں بھول ہی گیا تھا کہ آج مجھے ثمینہ میڈم سے بھی ملنا ہے۔ مجھے ان کی یاد آ رہی تھی تو میں نے ان کو کال لگا دی۔ ثمینہ تو آ گئی یاد، اور یہ کیا، فون کیوں کر رہے ہو، خود کہاں ہو؟ شیرو: سوری میم، وہ باجی کے ساتھ گیا تھا تو ٹائم نہیں ملا آج۔ اچھا، آپ ایک کام کرنا، کل آپ کو میں لینے آ رہا ہوں۔ کل آپ کو میرے ساتھ گاؤں چلنا ہے۔ ثمینہ: کیا کل؟ مگر کل میں شیرو: میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، میں کل آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ اچھا، اب رکھتا ہوں، پھر فون کروں گا۔ ثمینہ میڈم کی بات سنے بنا میں نے کال کاٹ دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کل کا کوئی بہانہ بنائیں، جیسا کہ مجھے لگ رہا تھا، اس لیے میں نے ان کی بات سنے بنا کال کاٹ دی۔ زینت: کس کو فون کر رہے تھے؟ شیرو: سرپرائز، کل دیکھ لینا خود ہی۔ زینت: جانتی ہوں تمہارے سرپرائز ایک ہی میم ہیں جن سے تم بات کرتے ہو۔ کائنات میڈم سے تو بات کرنے سے رہے۔ صبا: کائنات میڈم، اس کی کیا کہانی ہے ڈارلنگ، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ زینت: ارے آپ کو بتایا نہیں تھا جب آپ کالج میں آئی تھیں؟
اس کی اور کائنات میڈم کی خاندانی دشمنی ہے۔ پتہ نہیں کس بات پر غصہ رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر وقت اس کی لینے کو تیار رہتی ہیں، مطلب اس کو پریشان کرتی ہیں۔ صبا: ارے چل یار، ہم دوست ہیں، جیسے چاہے بول۔ ویسے وہ سچ میں زبردست آئٹم ہی ہوگی جو اس کی لینے میں لگی رہتی ہے، ورنہ اس نے کچھ کر دیا تو سب بھول جائے گی۔ یہ سن کر مجھے اور زینت دونوں کو جھٹکا لگا۔ زینت: باجی کچھ تو کنٹرول کرو اب۔ صبا میری طرف شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے: اس سے کیا شرمانا، یہ کوئی بیگانہ ہے کیا؟ زینت: میری چھوڑیں، مگر آپ کا تو بھائی ہے نا؟ صبا: اچھا میرا بھائی ہے، مگر تو کیوں شرما رہی ہے؟ تیرا تو بھائی نہیں نا، تو کھل کر مزہ لے۔ زینت: توبہ باجی، آپ تو کسی کو نہیں چھوڑتی، شکر ہے ابھی نہیتا ساتھ میں نہیں۔ صبا: ڈونٹ وری ڈارلنگ، وہ بھی آ جائے گی۔ تم نے کیا سوچا تھا تم اکیلے اکیلے مزے لوگی اس کے ساتھ؟ ہم بھی ہیں میدان میں ڈارلنگ۔ صبا باتوں باتوں میں میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتی اور میں اس سے نظریں چراتا۔ زینت: بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ صبا کیا باتیں کر رہی ہے۔ ڈھکے چھپے الفاظوں میں وہ ہمارے تعلقات کی بات کر رہی تھی، جبکہ زینت یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے چھیڑ رہی ہے۔ خیر، ایسے ہی سارے راستے باتیں کرتے ہوئے ہم اپنے گاؤں اپنے گھر پہنچ گئے۔ اندھیرا ہو رہا تھا اور جب گاڑی آ کر دروازے پر رکی تو گاڑی کی آواز سن کر دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ گیٹ کھولنے والے دلدار ماما تھے اور مسکرا کر وہ ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ زینت نے گاڑی گھر کے اندر داخل کی اور تب تک دلدار ماما گیٹ بند کر کے ہمارے قریب آ گئے۔ گاڑی سے اترتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ دلدار، تو آ گیا بیٹا، ہم سب تیری ہی راہ دیکھ رہے تھے، چل جلدی چل۔ صبا گاڑی سے نکلتے ہوئے: کیا ماما جی، سارا پیار اسی کے لیے ہے یا ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ دلدار: کیوں نہیں ملے گا میری شرارتی بچی، آ ادھر۔ میں گاڑی سے اپنا، زینت اور صبا کا بھی بیگ نکالنے لگا۔ تب تک صبا بھی گاڑی سے باہر نکل چکی تھی اور دلدار ماما نے اسے بھی گلے سے لگا کر پیار دیا۔ پھر ہم تینوں آگے بڑھے تو میری نظر مائرہ مامی اور نائلہ مامی پر پڑی، جو کچن کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھ کر دونوں کے چہرے پر مسکان آ گئی، پر پھر سے چہرے پر ناراضگی دکھاتے ہوئے مائرہ مامی کچن میں چلی گئیں، جبکہ نائلہ مامی ہمارے پاس آنے لگیں۔ میں نے ان کے آداب کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ نائلہ: آگے میرا بیٹا کیسا ہے؟ پیپر تو صحیح سے
ہوئے ہوں گے نا تیرے، چل آ بیٹھ، کب سے تیری راہ دیکھ رہی تھی، تو صبح آنے والا تھا۔ شیرو مامی ناصرہ باجی کے ساتھ چلا گیا تھا، بس وہیں ٹائم لگ گیا۔ صبا مادر ملت، تھوڑی ایک نظر بھی تو مار لو۔ نائلہ مامی نے صبا کو گلے سے لگایا اور پھر زینت کو دیکھ کر اسے بھی گلے لگا لیا۔ نائلہ، تو تمہیں بھی وقت مل گیا، آخر اچھا ہے، اب گھر میں رونق لگی رہے گی تم سب کے آنے سے۔ جا بیٹا، پہلے دیبا سے مل آ، بڑا یاد کر رہی تھی تجھے، اور بچوں کو بھی دیکھ لینا، دونوں اسی کے پاس ہیں۔ صبا، اسے کیا کہہ رہی ہیں مامی، ہم دونوں ہیں نا، ہم دونوں دیکھتے ہیں، چل زینت۔ صبا زینت کو ساتھ لے کر دیبا مامی کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی۔ دیبا مامی بیڈ پر تھیں اور اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں، شاید انہوں نے ابھی اسے دودھ پلایا تھا کیونکہ وہ سو رہا تھا۔ صبا نے تو ان کی گود سے بچے کو لے لیا اور زینت بھی مامی سے مل کر صبا کے ساتھ بچے کو کھلانے لگی۔ شیرو، کیسی ہیں آپ مامی؟ میں ٹھیک ہوں، اور اب تو اور بھی اچھی ہو گئی ہوں، بہت دیر کر دی آنے میں، پتہ ہے ہم سب صبح سے انتظار کر رہے تھے۔ مائرہ سے ملا تو؟ وہ ناراض ہو رہی ہے تجھ سے۔ شیرو، ان کو تو میں ابھی راضی کر لوں گا، آپ فکر مت کرو۔ اچھا، میں ذرا پہلے ان سے مل ہی لیتا ہوں۔ دیبا مامی نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور پھر صبا زینت کے ساتھ بچوں میں مصروف ہو گئیں۔ میں کمرے سے نکلا اور سیدھا کچن میں گیا۔ مائرہ مامی چائے بنا رہی تھیں، مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پھر سے چائے بنانے میں لگ گئیں۔ میں ان کے قریب چلا گیا مگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھیں۔ شیرو، ناراض ہیں مجھ سے؟ مائرہ مامی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شیرو تو بات نہیں کریں گی، انہوں نے پھر میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شیرو، اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں واپس خالہ کے گھر چلا جاتا ہوں۔ میں اتنا کہہ کر مڑنے لگا تو مامی نے میری جیکٹ کا کالر پکڑ لیا۔ مائرہ، ٹانگیں توڑ دوں گی اب، ایک قدم بھی باہر رکھا۔ ایک تو تم اتنے دنوں بعد گھر رہنے کے لیے تھوڑی سی چھٹیاں ملی ہیں، ان میں بھی تمہیں شہر جانا ہے، ہماری کوئی پرواہ نہیں تمہیں۔ مائرہ مامی کی بات سن کر اور ان کے تیور دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ وہ اوپر سے چاہے ناراضگی دکھا رہی تھیں مگر ان کے دل میں میرے لیے کتنا پیار ہے، یہ دیکھ کر سکون بھی بہت مل رہا تھا۔ شیرو، اب آپ بات ہی نہیں کریں گی تو کہاں جاؤں گا میں؟ مائرہ، اچھا میں بات نہیں کر رہی اور تو اتنے دن اپنے آپ فون بھی نہیں کرتا، وہ اس کا کیا؟ ایک تو سارا دن گزار کر اب گھر آ رہے ہو اور اوپر سے آتے ہی واپس جانے کی بات کر رہا ہے، کسی کو غصہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے کیا؟
ماہرہ مامی کو منہ بناتے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے انہیں ایک سائیڈ سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھا، تو آپ غصہ ہیں مجھ پر؟ ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کا غصہ اتارتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے ان کو زور سے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ مجھ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگیں۔ اخوں اخوں، چھوٹی چائے بن گئی کیا؟ یہ آواز نائلہ مامی کی تھی، جو کچن کے دروازے پر کھڑی تھیں اور جان بوجھ کر کھانس کر ہمیں اشارے دے رہی تھیں۔ میں ان کی آواز سنتے ہی اچھل کر مامی سے دور ہو گیا اور جلدی سے کچن سے نکل گیا بنا کسی کی طرف دیکھے۔ نائلہ، یہ ابھی کیا ہو رہا تھا؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ ماہرہ شرماتے ہوئے، آپ نے دیکھا نہیں، وہ خود ہی لگا ہوا تھا، میں تو اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ نائلہ، بس بس، سب پتہ ہے مجھے۔ صبح سے کیسے مری جا رہی تھی کہ کب آئے گا کب آئے گا، اور اب ایسے لگ رہی ہے کیوں ستا رہی تھی اسے۔ چل اب چائے ڈال، میں دیکھ کر جاتی ہوں۔ ماہرہ، میں کر لوں گی خود، آپ بس آرام کرو۔ کتنی بار کہا ہے، میں کر لوں گی، پھر بھی آپ مانتی نہیں۔ نائلہ، ارے کچھ نہیں ہوتا، تو میری فکر نہ کر، اور دیکھ، اسے بتانا نہیں کچھ بھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے یاد بھی ہے، تیرے بھائی بھی آنے والے ہیں، چپ چاپ سب صحیح سے چھپا دینا۔ ماہرہ، آپ فکر مت کرو، مجھے سب یاد ہے۔ چلیے اب اپنے لاڈلے کو دیکھیے کدھر نکل گیا ہے۔ دوسری طرف روبینہ خان اپنے سرکاری گھر پر تھی جب شام کو انسپکٹر ہاشمی رپورٹ لے کر آیا۔ ہاشمی: میڈم، آپ نے جس آدمی کا نام بتایا تھا وہ ایک جرنلسٹ تھا۔ 3 مہینے پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں وہ اور اس کی بیوی دونوں مارے گئے۔ کسی ٹرک نے گاڑی کو کچل دیا تھا۔ سنا ہے کہ وہ عمران فرحت کے خلاف خبریں چھاپ رہے تھے، جس وجہ سے اسی نے یہ سب کروایا ہے، مگر سرکاری ریکارڈ میں یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ روبینہ: ہاں، تو یہ بات صحیح نکلی، اور اس کی باقی فیملی، مطلب اس کے بچے یا کوئی اور؟ ہاشمی: اور تو کوئی نہیں ہے، ہاں ایک بیٹی تھی جس کا کچھ پتہ نہیں ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے۔ روبینہ: اس کا مطلب وہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ ہاشمی: کون سی لڑکی؟ میڈم، روبینہ، مجھے ایک لڑکی کا فون آیا تھا، وہ خود کو اسی رپورٹر کی بیٹی بتا رہی تھی، اور اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ کا قتل ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ اس وقت عمران فرحت کی قید میں ہے۔ اس کے پاس کچھ ثبوت ہیں جو صرف مجھے دینا چاہتی ہے۔ ہاشمی: مگر آپ ہی کو کیوں؟ وہ کسی اور کو بھی تو دے سکتی ہے۔ روبینہ: اس نے بتایا کہ وہاں کے پولیس والے عمران فرحت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہ سب صرف میرے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ ہاشمی: مگر میڈم، یہ کوئی دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی جس لڑکی کا پتہ ہی نہیں، کیا پتہ وہ بھی اب تک
مر چکی ہو۔ روبینہ، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بول رہی ہو۔ ویسے بھی اس نے جو بتایا وہ تو سچ ہی نکلا۔ جو بھی ہو، رسک تو لینا پڑے گا، ورنہ اس کمینے کے خلاف ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاشمی: تو آپ نے کیا سوچا میڈم؟ روبینہ: اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، مجھے بس اس رپورٹ کا انتظار تھا۔ جو بھی ہو، میں یہ موقع گنوا نہیں سکتی، اس لیے میں جاؤں گی وہاں، چونکہ وہ ہمارا ایریا نہیں اور نہ ہی ہم وہاں کے لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، تو یہ سب ہمیں اپنے بل بوتے پر کرنا پڑے گا، وہ بھی بنا کسی کی نظر میں آئے۔ ایک کام کرو، تم اپنے ساتھ ایک ٹیم لے جاؤ، اس جگہ کے بارے میں سروے کر کے آؤ۔ ہمیں کس جگہ جانا ہے کم از کم یہ تو پتہ کر لیں، اور ہاں، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے اس لیے سول لباس میں جانا، اور گاڑی بھی پرسنل لے کے جانا۔ کل تک سب کچھ چیک کر کے مجھے بتاؤ، اور پھر آگے کی تیاری کرنی ہے۔ ہاشمی: جی میڈم، میں کل شام تک آپ کو سب پتہ کر کے رپورٹ کروں گا۔ روبینہ: ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ ہاشمی کے جانے کے بعد روبینہ خان بھی اس حوالے سے غور و فکر کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ بہت بڑا رسک لینے جا رہی ہے، مگر جیت کے لیے رسک تو لینا پڑتا ہے۔ یہی سوچ کر روبینہ خان نے اپنی کمر کس لی تھی عمران فرحت کی تباہی کے لیے۔